ایسا کرپشن سکینڈل جس نے اس قوم کی غریب عوام کا خون تک چوس لیا۔ وہ عوام جو پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہے تھے، ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیا۔ پیسے کی لالچ اور بیگمات کی خواہشات نے ان بیوہ خواتین تک کو نہ بخشا جن کا سہارا خدا کے سوا کوئی نہیں، اور ان بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا جو زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ یہ کرپٹ گدھ عوام کی مجبوریاں دیکھ کر بھی اپنے پیٹ بھرتے رہے۔ ان کی بے حسی نے ملک کی عزت و وقار کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ آج پاکستان کرپشن کے انڈیکس میں 133ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ ہم اس دلدل میں کیوں ڈوبتے جا رہے ہیں؟ بچپن کی محرومیاں اور احساس کمتری ہی وہ وجوہات ہیں جو لوگوں کو اس بے رحم کرپشن کی راہ پر ڈالتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اتنی دلیری سے کرپشن کریں اور پھر شرمندگی کا کوئی احساس بھی نہ ہو؟ ملکی ادارے بھی ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیسز سال ہر سال لٹکتے رہتے ہیں اور انصاف کا طلبگار ذلیل و رسوا اور خوار ہوتا رہتا ہے۔ کیا یہ وہی ملک ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں؟ کیا اس ملک کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں کرپشن کا بازار گرم ہو؟ آج تک کسی کرپٹ افسر کو سزا کیوں نہیں ملی؟ کیا یہ ملک کے ساتھ غداری نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم آج کے ویلاگ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کرپشن صرف ایک جرم نہیں، یہ ہمارے قومی وقار کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سٹوری بائی نعیم خان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ آج کی سٹوری ایک ایسے موضوع پر ہے جس نے ملک پاکستان کی معاشی، معاشرتی اور اخلاقی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں، اور وہ موضوع ہے کرپشن کا۔ پاکستان میں کرپشن ایک سنگین مسئلہ ہے جو معاشرے کے تمام طبقات اور اداروں میں پھیل چکا ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی محکمہ اس ناسور سے محفوظ نہیں، یہاں تک کہ قدرتی آفات ہوں یا غریبوں کی فلاح کے منصوبے، کوئی منصوبہ کرپشن سے پاک نہیں۔ ناظرین، ایسے کرپٹ لوگ ہیں کہ وہ نہیں سوچتے کہ ان کی خواہشات کتنے لوگوں کی ضروریات تک کھا جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک خبر نظر سے گزری جس نے دل کو دہلا دیا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر غریب خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا تھا، جس کی مالیت تقریباً 1 بلین سے زیادہ ہے، اور وہ بھی کرپشن کی نظر ہوتا جا رہا ہے، اور مستحق خواتین کی بجائے لیڈی افسران اور اعلیٰ عہدیداروں کی بیگمات اس کی رقوم نکلوا رہی ہیں۔ 19 ارب روپے کی BISP فنڈز غیر قانونی طور پر 1,43,000 سرکاری افسران میں تقسیم کیے گئے۔ ان میں سے 2500 گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے عہدوں پر فائز تھے۔ اس سکینڈل کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دی گئی اور 2 ہفتوں کے اندر رپورٹ طلب کرنے کا کہا گیا تھا۔ وزیر اعظم کی ریلیف فنڈ کی بات کی جائے تو اس میں بھی کروڑوں روپے کی کرپشن کے انکشاف ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی بڑے کرپشن سکینڈل سامنے آئے ہیں جنہوں نے نہ صرف عوام کو مایوس کیا بلکہ ملک کی ترقی میں بھی رکاوٹیں ڈالیں۔ اگر ماضی قریب کے بڑے کرپشن سکینڈلز پر نظر دوڑائی جائے تو پاناما لیکس سکینڈل ناظرین یاد تو ہوگا نا، جو سن 2016 میں سامنے آیا، جس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ اس سکینڈل میں انکشاف ہوا کہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان سمیت کئی سیاستدانوں اور بزنس مینوں کے نام پاناما کی آف شور کمپنیوں میں شامل تھے جو مبینہ طور پر کرپشن سے بنائی گئیں۔ ناظرین، آپ کو NRO سکینڈل بھی یاد ہوگا جو سن 2007 میں سامنے آیا تھا، جس کے مطابق قومی مفاہمتی آرڈیننس NRO جنرل پرویز مشرف کے دور میں جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت سیاسی رہنماؤں اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف بدعنوانی اور دیگر مقدمات کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس آرڈیننس کے تحت ہزاروں کیسز بند کر دیے گئے جن میں پیپلز پارٹی کے کئی رہنما شامل تھے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے NRO کو غیر قانونی قرار دے دیا، یہاں تک کہ حج جیسا مذہبی فریضہ بھی اس مافیا سے محفوظ نہیں رہا۔ اور سن 2010 میں حج سکینڈل اس وقت سامنے آیا جب حاجیوں کے لیے غیر معیاری سہولیات فراہم کی گئیں اور ان سے زائد رقم وصول کی گئی۔ اس سکینڈل میں وفاقی وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی اور دیگر سرکاری اہلکار ملوث تھے۔ اس سکینڈل نے قومی و بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ایفیڈرین کوٹا سکینڈل جو 2012 میں سامنے آیا، اور اس سکینڈل میں پاکستان کے تب کے وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی اور دیگر افراد پر بھی الزام تھا کہ انہوں نے ایفیڈرین، ایک کیمیائی مادہ ہوتا ہے، اس کا غیر قانونی کوٹا جاری کیا۔ اس سکینڈل کی تحقیقات کے نتیجے میں کئی اہم شخصیات پر مقدمے بنائے گئے۔ اسی طرح آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم سکینڈل جو سن 2018 میں سامنے آیا، جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے دوران آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں بے ضابطگیوں اور کرپشن کے الزامات لگے۔ نیب نے الزام عائد کیا کہ اسکیم میں ٹھیکے غیر قانونی طریقوں سے دیے گئے
اور عوامی فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ اس طرح رینٹل پاور اسکینڈل جو 2012 میں سامنے آیا، اس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت کئی اہم شخصیات پر الزام تھا کہ انہوں نے پاور پلانٹس کے معاہدوں میں کرپشن کی، جس کی وجہ سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ سپریم کورٹ نے اس اسکینڈل کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے مختلف اداروں میں کرپشن کے کئی الزامات سامنے آئے۔ پی آئی اے کے ملازمین اور افسران پر کرپشن، بد انتظامی اور جعلی ڈگریوں کا الزام لگا۔ پی آئی اے کے بیڑے میں کمی، خسارے اور ملازمین کی بے جا بھرتیوں نے قومی ایئر لائن کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دی۔ اسی طرح سن 2013 میں سرکولر ڈیٹ کرپشن اسکینڈل سامنے آیا۔ اس اسکینڈل میں بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے درمیان اربوں روپے کا غلط حساب کتاب سامنے آیا۔ سرکاری افسران اور سیاستدانوں پر الزام تھا کہ وہ اس کرپشن میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 2016 میں بلوچستان میگا کرپشن اسکینڈل سامنے آیا، جس میں بلوچستان میں محکمہ خزانہ کے اعلیٰ افسر مشتاق رئیسانی کے گھر سے 730 ملین روپے کی نقدی اور زیورات برآمد ہوئے۔ اس اسکینڈل نے بلوچستان میں حکومتی بدعنوانی اور وسائل کے غلط استعمال کو بے نقاب کیا۔ مشتاق رئیسانی پر الزام تھا کہ انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز میں بے ضابطگیاں کی۔ یہ تمام اسکینڈلز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کرپشن پاکستان کے نظام میں سرایت کر چکی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک کی ترقی اور عوامی بہبود کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بات ہو رہی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے۔ اس کا مقصد غریب عوام کی مدد کرنا تھا۔ تقریباً 1,43,000 سرکاری افسران نے غیر قانونی طور پر اس پروگرام کے فنڈ سے فائدہ اٹھایا۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے اربوں روپے غریب عوام کی بجائے سرکاری اہلکاروں کی جیب میں چلے گئے۔ کیا یہ بات ذہن مانتا ہے کہ گریڈ 18-19 کے افسران کی بیگمات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سالانہ مسلسل امداد وصول کر رہی ہیں اور پکڑی جا رہی ہیں؟ پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ میں صرف 1,000 سے زائد افسران کی بیگمات کی نشاندہی ہوئی ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ماہانہ 2,000 روپے کی امداد وصول کر رہی ہیں۔ شاید یہ کرپشن سے بھی اوپر کی کوئی چیز ہے۔ یہ افسران کوئی غریب لوگ نہیں ہیں، ان کو شاید 2,000 کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ 2,000 ان کے لیے کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ ان 2,000 سے ان کی دولت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی بیگمات یہ کام کر رہی ہیں۔ یہ افسران کوئی ان پڑھ جاہل لوگ نہیں ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ یہ اپنی جہالت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ شاید اب ہمارے سرکاری افسر کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ اگر یہ کام کسی سیاستدان نے کیا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے ہیں، اس لیے ان کی کیا بات کرنی۔ سیاستدان کو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن سرکاری افسران سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، یہ درست ہے کہ ہمارا سرکاری افسر کرپٹ ہو چکا ہے، وہ پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، لیکن غریبوں اور یتیموں کا مال بھی کھانے لگ گیا ہے۔ اتنا گر گیا ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگانا چاہیے کہ وہ غریبوں کے 2,000 بھی نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں کہ آخر پاکستان میں کرپشن کیوں ہے۔ کرپشن کی وجوہات مختلف ہیں اور یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک میں بھی کرپشن ایک عام مسئلہ ہے۔ پاکستان میں کرپشن کی فروغ کی بنیادی وجوہات میں ناقص گورننس اور غیر مستحکم قانونی نظام سر فہرست ہے۔ پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں، مگر ان کا اطلاق صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا۔ اکثر کرپٹ افراد قانون کی ریف سے بچ نکلتے ہیں۔ پاکستان میں کرپٹ افراد کو بہت کم سزا ملتی ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ پکڑے بھی گئے تو انہیں سزا سے بچنے کا راستہ مل جائے گا۔ معاشی محرومی اور عدم مساوات کرپشن کو فروغ دیتی ہیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جائز ذرائع سے ترقی کا کوئی راستہ نہیں تو وہ ناجائز ذرائع اختیارات کرتے ہیں۔ خدا نے جس کو جس گھر میں جنم دیا، جس خاندان میں پیدا کیا اور جس طرح کا ان کا رہن سہن ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح رہے۔ اب کوئی گریڈ 17 میں یا گریڈ 18 میں یا گریڈ 19 میں یا کسی بھی گریڈ میں اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ جو اس کی تنخواہ مقرر کرتی ہے اسی میں گزارا کرنے کا اس کو کہا گیا ہے، اور اصول بھی یہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، بچوں کو باہر کے ملک میں پڑھاتے ہیں، نیشنلٹیز لیتے ہیں، اور یہاں کا جو پیسہ کمایا ہوتا ہے، جو اس ملک کا سرمایہ ہوتا ہے، جو اس غریب کا سرمایہ ہوتا ہے، اسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں باہر کے ملکوں میں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، غریبی جرم نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک سب کو ایک جیسا ہی بنا دیتا تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے معاملات چل جاتے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے۔ امیر نے فیکٹری لگائی، غریب اس میں کام کرتا ہے اور اپنی روزی کماتا ہے، اور جو فیکٹری اونر ہے وہ بھی پیسے کماتا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غریب آدمی اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے وہ بھی فیکٹری لگانے کا ہی سوچ لے۔ یہ ساری وجوہات اور حالات کا سامنا دنیا کے کئی ملکوں میں ہے، لیکن پاکستان میں لوگ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ کرپشن کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مگر کچھ بنیادی وجوہات یہ ہیں جس میں ذاتی مفاد سر فہرست رہتا ہے۔ ذاتی مفاد پہلے زمانوں میں بھی ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ چند لوگ جو کہ ریاست کے ساتھ منسلک ہوتے تھے اور بڑے عہدوں پر ہوتے تھے، ان میں سے بھی چند کوئی ایک کا دکا کوئی آدمی سلطنت کے ساتھ بے وفائی کرتا تھا اور کرپشن کرتا تھا۔ ناظرین، کرپٹ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ دولت کما لیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ اسی طرح بچپن کی محرومیاں، معاشرتی تفریق اور احساس کمتری لوگوں کو کرپشن کی طرف مائل کرتی ہیں۔ جو لوگ زندگی میں غربت اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ اس بات کا سوچتے ہیں کہ کسی بھی طرح دولت حاصل کی جائے تاکہ معاشرتی مقام حاصل کر سکیں۔ ایک اور بہت بڑی وجہ جس کا سہارا کرپٹ لوگوں کی جانب سے لیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نارمل سی بات ہے، پیسے لینا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جو کام کروانے آتا ہے وہ بھی کہتا ہے چل یار 4 پیسے لے رہا کم تے ہو رہا ہے۔ معاشرے میں اگر کرپشن کو ایک عام بات سمجھا جائے تو لوگ اسے غلط نہیں سمجھتے۔ جب ادارے اور افراد کرپشن کو ایک معمولی عمل کے طور پر قبول کر لیتے ہیں تو لوگوں کے اندر دلیری آ جاتی ہے اور وہ بغیر خوف کے یہ قدم اٹھاتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ وہ کام جو اپنے دستخط سے کر رہے ہیں، ناظرین، وہ ریاست کے پیسے ہیں اور اس کا استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اکثر وسائل کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ سرکاری فنڈز ہوں، زمین ہو یا عوامی سہولیات ہو۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی دلیری کیسے آ جاتی ہے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں؟ اس کا جواب معاشرتی، سیاسی اور قانونی نظام کی کمزوریوں میں چھپا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں احتساب کا فقدان ہے۔ کرپٹ افراد کو یہ علم ہوتا ہے کہ انہیں پکڑا نہیں جائے گا، یا اگر پکڑے بھی گئے تو وہ سیاسی یا مالی اثر و رسوخ کے ذریعے بچ نکلیں گے۔ ناظرین، اگر کوئی بدعنوانی ہو رہی ہو اور اس بدعنوانی کی خبر دے دی جائے اس ڈپارٹمنٹ کو جو بدعنوانی کرنے والے کو پکڑتے ہیں، ناظرین، المیہ یہ ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی انہی کے ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ ناظرین، پنجابی کا محاورہ ہے کہ مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے۔ اکثر سرکاری ادارے خود بھی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں۔ جب سرکاری افسران کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے نیچے کام کرنے والے ملازمین بھی اسی طرز عمل کو اپناتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جیسے تم ہوگے تمہارے حاکم بھی ویسے ہوں گے۔ تو جس طرح افسران کرتے ہیں نیچے کا عملہ بھی تو ویسے ہی کرتا ہے۔ ملکی ادارے کرپٹ افراد کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور جب کرپٹ افراد کے خلاف کیس دائر ہو جاتا ہے تو اکثر کیسز کو اتنی طوالت دی جاتی ہے، اتنا لٹکایا جاتا ہے، اس دوران مدعی بھی یا تو مر جاتا ہے یا اس کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مدعی ہوتے ہیں یہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں، یہ ایک اثر ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ خود اپنے بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ درخواستیں دے دو اور پھر ان کے ساتھ صلح کر لو اور لکھ کے دے دو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے اور بعد میں وہ یہ لکھ کر دیتا ہے کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس پہ وہی دفعہ کیوں نہیں لگائی جاتی جو اس کرپٹ کی جس کی اس نے نشاندہی کی ہے؟ اگر اس نے کی ہوتی اور ثابت ہو گیا ہوتا تو اس کو وہ جو سزا ملنی تھی اس کو کیوں نہیں وہ سزا دی جاتی؟ ناظرین، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ اس صورتحال میں عوام کا اس نظام پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ان محکموں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے جو محکمے یہ کچھ بہتری کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے۔ جو لوگ عوامی وسائل کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دراصل قوم کی ترقی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ ریاست کو نہیں جانتے، اسٹیٹ کو نہیں جانتے۔ اسٹیٹ کبھی کسی پہ قرض نہیں رکھتی۔ ناظرین، اسٹیٹ جب پکڑتی ہے تو سزا دے کر اپنا قرض اتار دیتی ہے اور جو چاہے واپس لے لیتی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی مزے کی بات ہے۔ ناظرین، یہ جو لوگ کرپٹ ہوتے ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم اپنے لیے کما رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ پیسہ اور لوگوں کے لیے کما رہے ہوتے ہیں۔ محنت یہ کرتے ہیں، فائدہ کوئی لیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نام پہ کوئی بھی پراپرٹی نہیں لے سکتے، اپنے نام پہ کوئی گھر نہیں بنا سکتے، اپنے نام سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ کوئی سالوں کو دے رہا ہوتا ہے، کوئی بہنوئی کے نام پہ لے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی رشتہ دار کے نام پہ لے رہا ہوتا ہے، اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو واپس جب مانگتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیتے۔ ناظرین، کیا فائدہ ہوا ایسی کرپشن کرنے کا؟ جو گناہ آپ کے سر ہوا، جو کیا آپ نے، گناہ آپ کے سر ہے اور سزا بھی آپ کو ملنی ہے۔
لیکن فائدہ کوئی اور لے. ناظرین، جو لوگ عوامی وسائل کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دراصل قوم کی ترقی کو نقصان پہنچاتے ہیں. کرپشن کی وجہ سے عوام کے لیے مخصوص سہولیات اور وسائل ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے ملک کی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے. پاکستان میں کرپشن ایک بڑی رکاوٹ ہے. غریبی، محرومیاں اور قانونی نظام کی کمزوریاں لوگوں کو کرپشن کی طرف مائل کرتی ہیں، روک دیتی. ذرا میرا کہنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ناظرین کہ غریبی اگر ہو تو آپ کرپشن کریں. اگر آپ کو خدا نے ہی کچھ چیز نہیں عطا کی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طلبگار کو نہیں ملتا، حقدار کو ملتا ہے، اور حقدار خدا سمجھتا ہے کہ کون حقدار ہے. ناظرین، قانونی نظام کی کمزوریاں لوگوں کو کرپشن کی طرف مائل کرتی ہیں، مگر اصل مسئلہ قانون کا ناقص نفاذ اور سزاؤں کی کمی ہے. جب تک پاکستان میں احتساب کا مضبوط نظام نافذ نہیں کیا جاتا اور کرپٹ افراد کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی، اس مسئلے پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان کے قیام کے وقت ملک کے عوام نے بے شمار قربانیاں دیں تاکہ ایک ایسا ملک وجود میں آئے جہاں انصاف اور مساوات ہو، مگر آج تک ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے. اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اتنی قربانیوں کے بعد ملک اس لیے بنایا گیا تھا؟ ناظرین، ایک اور بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ جو لوگ حقیقت میں سمجھدار اور پیٹ پر پتھر باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اچھی پوسٹوں پر نہیں لگایا جاتا. ناظرین، میں بہت سارے ایسے افسران کو جانتا ہوں جنہوں نے واقعی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور کرپشن کرنے کو برا سمجھتے ہیں. ناظرین، میں اپنے اگلے پروگراموں میں ان افسران کے نام بتاتا جاؤں گا، ان کی جو واقعی پہلی حیثیت تھی اور اب اتنے بڑے عہدوں پر آنے کے بعد بھی جو حیثیت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، اور جن افسران کا ذکر کیا جائے کہ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں ناظرین، موجود ہیں، بہاولپور ہو، ملتان ہو، ڈی جی خان ہو، لاہور، پنڈی یا پورا پاکستان ہو، ایسے افسران موجود ہیں اور ایسے سمجھدار اور بہترین افسران موجود ہیں جو کسی بھی مسئلے کا حل بغیر پیسے لیے کر سکتے ہیں. ناظرین، آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.